کر لی کس نے؟ فاستجبنا لہ، پھر ہم نے قبول کر لی. کون ہے وہ ہم نے کہنے والا؟ اللہ ہے. لہو، اس کی پکار. ونجیناہ، میں اللہ کہتا ہوں، دعویٰ کرتا ہوں کہ یونس نبی کو بھی میں نے بچایا. اور کون بچانے والا تھا؟ ونجیناہ، ہم نے ہی بچایا. من الغم، یونس کے اس غم کو. وکذالک ننجی المؤمنین، اتنے اندھیروں میں جا کر بھی اس نے اپنے ایمان کو ڈاواڈولی ہونے دیا، مضبوط رہا، پکا رہا. نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے اس کو اسی طرح باہر پہنچا دیا. بیٹھنے لگ گئی مکھیاں، آنے لگی جب دن بنا کر بھاگ رہی تھیں اور آپ پریشان تھے. اللہ نے دل میں اتارا، میرا نبی، مکھی گندی ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی نبی کے بدن پر یہ بیٹھ پائے. خوشبو والے گلاب پر مکھی نہیں بیٹھے گی، کلی پر نہیں بیٹھے گی، اس کی خوشبو سے ہی مر جائے گی. پیغمبر کے اوپر بھی گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی. گھبرانا، ہاں یہ مٹی وغیرہ کا بچاؤ کا پورا تیرا انتظام کرنا ہے، تیری بھوک کا بھی بندوبست کرنا ہے. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے وہاں ایک بیل پیدا کی، کائنات میں پہلی بیل، اور وہ بیل تھی کدو کی. وہ چھوٹی چھوٹی جب ڈوڈیاں لگی کدو کی، میں نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ اس کو کھا جا اسی طرح زمین نے. اور مٹی سے بچانے کے لیے ہم نے اور سایہ کرنے کے لیے کدو کی بیل کے پتے تجھ پر پہنچا دیے. اللہ فرماتا ہے فَنَجَّيْنَاهُ، بتاؤ تو صحیح، اس نبی کو بھی میں اللہ نے بچایا، اور پوری کائنات کے نبیوں اور ولیوں کو جو آ کر چلے گئے ان سب کو بھی میں ہی بچانے والا تھا. جب میں ہی بچانے والا تھا پھر کیا ہو گیا تم کو کہ تم نے میرے نبیوں ولیوں کے درباروں پر سروں کو جھکایا. بڑے بڑے وزیر اعظم بھی دیکھے ہیں سامنے جا کر پڑے ہوئے ہیں. اب بتاؤ کہ ہندو میں اور مشرک میں کیا فرق رہ گیا؟ ایک ہندو نے کہا کہ آپ پڑی کو پوچھتے ہیں جو پڑے ہوئے ہیں قبروں میں، اور ہم کھڑی کو پوچھتے ہیں جو کھڑے ہوئے بت پر کھڑے ہیں. واہ قرآن تیرے قربان. یہ تفسیر چل رہی ہے آج کے درس کے لیے جو پیچھے چھوڑی گئی. تمہیں خیال نہ رہا، تمہاری جلود، تمہاری جلدیں گواہی دے دیں گی. فرمایا وَذَلِكُمْ، یاد ہے، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور یہ وہی تمہارا خیال ہے جو تم رکھتے تھے اپنے دلوں کے اندر اپنے رب کے بارے میں. ارداتم، اس نے تم کو غارت کر دیا قیامت کے دن. فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، آج تم گھاٹا کھانے والوں میں ہو گئے، خسارہ کھانے والوں میں ہو گئے، ٹوٹے میں پڑ گئے. اب تم بے صبرے بن جاؤ گے، پھر بھی جہنم میں جاؤ گے. اور آج تم صبر کرو گے تو تب بھی جہنم میں جاؤ گے. اس لیے کہ جنت مشرکین کے لیے نہیں ہے، جنت موحدین کے لیے ہے. موحد کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سارا علاج اس میں ڈال دیا، سارا کچھ اس میں کہہ دیا، ساری توحید اس میں جمع کر دی. یہاں بھی فرما رہا اللہ فَإِن يَصْبِرُوا، بس اگر وہ صبر کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو ٹھکانہ تو ان کا آگ ہی ہے. قیامت والے دن تو ٹھکانہ آگ ہی ہے. ہاں آج مشرک کے لیے لمحہ موجودہ بہت بڑی غنیمت ہے کہ آج بھی توبہ کر لی جائے. یا اللہ، زندگی بھر کے اندر ہم نے کسی اور کو پوجا، پکارا، کسی اور کے نام پر چڑھاوا دیا یا کسی اور کے سامنے سجدہ کیا، ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول کر. اللہ کہتا ہے اتنے جملے تم کہہ دو دل سے، جنت پکی تمہاری میں اللہ کرتا.
ہماری قوم اگر قرآن کریم کو سمجھنے لگ جائے تو میں کہتا ہوں کہ سارے مسئلے ہی حل ہوں گے۔ چلیں جی آگے چلیں۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ توبہ کریں، اگر وہ منانا چاہیں، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، کوئی نہیں ان کو منانا پڑا تھا۔ آج کوئی نہیں ان کو یہ کہنے والا کہ توبہ کر لو اور جنت میں چلے جاؤ گے۔ آج تو جہنم میں جانے کا دن ہے۔ جنہوں نے توبہ کر لی زندگی بھر شرک کر 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 کے، پھر اس نے اتنا کہہ دیا استغفر اللہ، بس اتنا کہنے کی دیر تھی، اللہ کہتے ہیں میں دلوں کی سیاہیوں کو دھو دیتا ہوں اور قبر کے لیے اندر روشنی کے لیے سینے میں نور ڈال دیتا ہوں۔ اللہ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کے پیچھے قرانا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، ہم نے ان کے خوبصورت بنا دیا، ان کے آگے اور ان کے پیچھے، بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ان کے آگے، وَمَا خَلْفَهُمْ اور ان کے پیچھے۔ اب بات سمجھنے والی ہے یہاں تک۔ اب ان الفاظ کی تفسیر دوسری جگہ پر آئی ہے کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے کرتوتوں کو، شرک کے معاملات کو شیطان خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اب آپ بتائیں، شرک کرنے والا جب اللہ کے ماں سوا پوچھتا ہے یا کسی کو پکارتا ہے یا کسی کے نام پر چڑھاوا دیتا ہے، اگر اس کو اچھا نہ لگے تو وہ کرے گا؟ بولو، نہیں نہ کرے گا۔ تو یہ اللہ خود فرماتا قرآن نے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ہم نے شیطان کو کھلا چھوڑ دیا ہے، وہ جا کر ان کو ان کے کاموں کو اچھا دکھلاتا ہے۔ کیا صدقے جائیے، چل آج ایس کرتے، کل اوف کرتے، پرسوں اوف کرتے، چوتھ اوف کرتے، جگہ جگہ پر پھر رہا ہے اور بڑا خوش ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ان کا آگا بھی اور ان کا پیچھا بھی ان کی آنکھوں میں نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ٹھیک پڑ چکی ان پر بات، فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے ان کی بات ٹھیک پڑ گئی۔ یہاں آیا نا بین ایدیہم، آیا ہے نا، یہی بات شیطان نے کہی تھی نا اللہ تعالیٰ کے سامنے مقابلہ کرتے ہوئے۔ یہ سورہ اعراف میں 8ویں پارے اور دوسرے رکوع میں شیطان نے کیا کہا تھا؟ اچھا یہ تو میں نے رد کر دیتا ہی نا، تو پھر میں نے ذرا موقع دے، میری زندگی لمبی کر۔ ابلیس نے کیا قیامت تک میں نے کچھ ہی کہا۔ اللہ کہتا جائے اور بات کیا، رَبِّ انظِرْنِی إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے میرے اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک۔ فرمایا انظرنی إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ کا جواب إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، جا میں تجھے مہلت دیتا ہوں، نہ تجھے موت آئے گی نہ تجھے کوئی رکاوٹ آئے گی، جس سے دل کر رہا ہے پڑ جائے۔ تو پھر کون کیا بغداد میں جی وہ اتنا خبیث ہے، اس کو مہلت مل گئی۔ جانتے ہو نا خبیث کو، بولتے ہو بغداد میں کون گیا؟ اور سید صاحب نبیوں کی باتیں سنتے ہوئے ولی کی بھی سن لو، ولی کی بھی سن لو۔ بغداد میں کون گیا؟ اور سید صاحب کے پاس آئے حضرت سیدنا سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحان، کہو رحمت اللہ۔ دیکھا کہ میٹھا میٹھا روشنی کا ماحول، اندھیرے میں روشنی کے میٹھے ماحول میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ 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 اللہ، پیچھے کھڑا ہے اور آواز دے کر، اب
عبد القادر جیلانی تجھے خوشخبری ہے کہ ہم نے تجھے نمازیں معاف کر دی. سید صاحب عالم تھے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ 1000 اولیاء اللہ، یہ حدیث شریف سنانے چلو، 1000 اولیاء اللہ مل کر بیٹھ جائیں، شیطان کے خلاف اچھی طرح اپنے آپ کو بٹھا کر ڈٹ جائیں اور استغفار کریں، لاہور پڑھیں، وہ 1000 اولیاء اللہ جاگنے والا شیطان پر اتنا بھاری نہیں ہوتا جتنا ایک سویا ہوا ستا عالم اس پر بھاری ہوتا ہے. لیکن شرط ایک ہے کہ عالم بھی شیطان کا چیلا نہ ہو، جڑا آپ ہی ممبروں میں رام میں بیٹھ کے شرک کی تائید کرے. تو سید صاحب عالم بھی تھے اور سید صاحب نے یہ آواز سنی، دوبارہ تو دہرانے کی ضرورت نہیں، یاد ہے نا جی. سید صاحب نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. خبیث ابلیس، نمازیں تو نبیوں کو بھی معاف نہیں ہوئی، عبد القادر کو کیسے معاف ہو؟ پہچان گئے یا نہیں پہچان گئے؟ علم تھا تو پہچانا، لیکن وہ کیوں باتیں ہو رہی ہیں جناب، نمازیں معاف ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی جناب، میٹھے نے میرے ہوئے ذکر کر دے پیسے ردی آواز ہے، کیا کریے نمازاں بشکیاں بشکیاں. بابے انہوں نے نماز معاف ہوگی، جا پتر جتنے پیر اتنے خیر، جا ساڑی دعا نماز دے بھی ہوں ہے، تو نماز میں کوئی مسئلہ نہیں، سانو نے معاف کی ہوں نہ نیتی نہ قضا کی تھی، گوڑ گوڑ کی رب نہ اللہ. سید صاحب کو جاتے ہوئے اس خبیث نے ایک اور بات کیا اور کہتا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، اگر تیرے پاس علم نہ ہوتا آرام سے تو میرے جال میں پھنس جاتا. سید صاحب نے اسے کیا ایک خبیث میں مشرک بنانے لگے، یہ کہنا تھا علم نے بچا لے. فرمایا خناس لا حول ولا قوة الا باللہ، دفع ہو جا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے علم دینے والے علیم نے بچایا. اور نبی علیہ السلام کو جو ارشاد ہے سبحان، آپ نے فرمایا فقیہ واحد، ایک عالم دین. آج میں نظام دین مانا پیا کچھ اتنا ہی بول رہا میں کسی پیدا ہوا بس وہ ایسا ہو جاتا ہے. دوائیوں کا اثر اور مرض کا غلبہ ہو. میں بڑے معاملات درخواست کر رہے تھے اپنے شاگردان کہ یار میرے واسطے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں رہے، اور یہ صورتحال ہو جاتی. مجھے یاد نہیں رہتی کوئی بات، اور جب میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے سارا کچھ یاد کراتا ہے. دیکھو حدیث شریف ابھی مجھے نہیں آ رہی تھی، بات کرتے کرتے آ رہی. فرمایا فقیہ واحد، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کا فرمان ہے فقیہ واحد، ایک عالم دین سمجھدار، کوئی وہ شیطان کا چیلا نہ ہو، ایک عالم دین اشد علی الشیطان، ڈھا لیتا ہے شیطان کو، اتنے چڑھ جاتا ہے کیوں شدید. یہ پہلوانی کے لیے بھی آتا ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلوانی یہ نہیں ہے کہ تو کسی منہ کے آگے ہوتے بہ جائے، پہلوانی تو یہ ہے کہ تم فراق تیری نال ہر ایک نال پیار نال کرتے ہیں پورا فٹا ہے. فرمایا 1000 عبادت کرنے والے فقیہ واحد، ایک سمجھدار عالم دین اشد علی الشیطان، بڑا وزنی بھاری تکڑا پہلوان ہے ایک عالم دین شیطان پر، من الف عابد. الف جہاں بھی آئے الف نام کا تو اس کا معنی ہوتا ہے 1000.
من الف عالم، میں کملی والا سبز گنبد کے روضے والا میں کہتا ہوں کہ 1000 اولیاء اللہ جاگتا ہوا بھی شیطان پر اتنا بھاری نہیں ہے جتنا ستا پہ عالم شیطان پہ بھاری ہے. کیونکہ شیطان پہ کتنے بھاری ہے، عالم اتنا پہ ہے. سویا ہوا اور شیطان آخری کھولی، آخری کھولی یا کھولی کہ جنہیں اس وقت ریٹن کے لیے چوٹ کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن سے کوئی پڑھ لے میں بھجنا پہ جاتا ہے، اس واسطے کسی جاگنا پڑے. فرمایا اولیاء رل کے 1000 بڑی گل ہے تیرے بلی نے، لیکن شیطان کے اوپر کونے یہ حاوی نہیں ہو سکتے جنہ ایک ستا عالم بھی حاوی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب میرا خیال ہے کہ میں کہتے میں جیسا پسینہ چمک ہے مینوں اے سی اگے بیٹھ کے میرا پسینہ آ جاتا ہے تو تھوڑا کی حال ہوا ہے. چلو میرا خیال ہے کہ سستی پھر گرمی کی وجہ تو آ رہی میں تمہیں تنگ نہیں کر رہا. چلو تھی اکھاں کھول کے دیکھتے نہیں پے ہو. تو بھائیو قرآن کریم فرماتا ہے من الجن والانس، یہ جن سے مراد ابلیس ہے، عام جن نہیں. من قبلہم من الجن والانس، جو پہلے جن اور پہلے انسان گزر چکے ہیں. جن سے مراد ابلیس ہے اور ان سے مراد قابیل ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا، جو پہلا انسان تھا جس نے اپنے سگے بھائی کو عورت کی پسندیدگی کی وجہ سے قتل کر دیا تھا کہ یہ میں نہیں ہے، انہوں نہیں جانتے نہیں. انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ تھے ٹوٹے والے، ٹوٹے والے، گھاٹے والے، خسارے والے. کون؟ جنہوں نے شرک کیا اور ان کے خلاف کانوں میں، آنکھوں میں اور پیشانی میں اور بدن کے باقی اعضاء میں گواہی دے دی کہ اے وہ بندہ ہے جن نے تیرے نال ہمیشہ شریک ٹھہرایا تیرے بندیاں اس واسطے ربا انہوں نہ چھڑے. رکوع ہو گیا. اگلا انشاءاللہ آئندہ کیونکہ گرمی ہے تسی جا کے نہانا نہیں، تسی جا کے کھانا کھانا نہیں کھانا، مگر اس بات کہاں رکھے تاکہ جلدی فارغ ہو جائے. جڑے تسی آ گئے میرا اللہ قیامت والے دن آپ ساڈا گواہ بن جائے کہ میرے قرآن میں نے سنایا بھی تے سنے. وآخر دعوانا الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله أبدا أحدا أمدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه